السلام علیکم ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم اجلاس کے دوران بعد کا منظر دیکھتے ہیں۔ جنگل میں عثمان صاحب اپنے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ان کے سپاہی مکمل اسلحہ سے لیس اور پوری تیاری میں نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب سردار کوجا یگید کے ساتھ اور ایک بڑی تعداد میں سپاہی لے کر عثمان صاحب کے بتائے ہوئے راستے کی طرف گامزن ہے۔ چلتے چلتے ایک مقام پر دونوں لشکر آپس میں مل جاتی ہیں۔ کوجا بے کہتی ہیں، میں اپنے 5000 جنگجو اور بہادر سپاہیوں کے ساتھ تیار ہوں۔ سردار حسن کہتی ہیں، میرے 3000 سپاہی بھی جنگ کے جذبے سے سرشار ہیں۔ عثمان صاحب دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتی ہیں، ہم نے ایک ایک کر کے ان ظالموں کو نیست و نابود کیا جو مسلم سرزمین پر قبضہ چاہتے تھے۔ اب ہم انصاف کی تلواریں ان کے دلوں میں اتار دیں گے، مال غنیمت اپنے خاندانوں میں تقسیم کریں گے اور ہمیشہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے چلیں گے۔ آئے میرے رب، ہمیں فتح عطا فرما۔ سب یک زبان ہو کر آمین کہتے ہیں اور عثمان صاحب کی قیادت میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری طرف گلیڈیوس اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھنے جنگل سے پیش قدمی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جیسے ہی عثمانی لشکر یہاں سے گزرے گا میرے اشارے پر تیر انداز حملہ کریں گے، پھر سپاہی حملہ آور ہوں گے۔ عثمان، تم آج یہاں اپنی فوج سمیت فنا ہو جاؤ گے۔ عثمان صاحب بھی مسلسل آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں کہ اچانک وہ رکنے کا اشارہ دیتی ہے۔ کوجا بے حیران ہو کر پوچھتے ہیں، حضور آپ کیوں رک گئے؟ کیا کچھ دیکھا؟ عثمان صاحب جواب دیتے ہیں، تدبیر کوجا صاحب، تدبیر۔ یزید کو غصہ آتا ہے لیکن عثمان کہتے ہیں، تدبیر ہماری ہے، فتح اللہ کی۔ کوجا بے مسکرا کر کہتے ہیں، جب مقصد معلوم ہو تو راستہ کوئی بھی ہو، ہم پہنچ ہی جاتے ہیں۔ پھر وہ سب مغربی راستے کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ کائی قبیلے میں فاطمہ اور حلیمہ کھیل رہی ہوتی ہیں۔ گوگا ایک طرف بیٹھ کر فاطمہ کو دیکھتا ہے اور پھر بالا خاتون کے پاس جا کر کہتا ہے، بالا خاتون اگر اجازت ہو تو میں بھی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بالا خاتون پوچھتے ہیں، تم کوجا صاحب کے بیٹے ہو نا؟ وہ جواب دیتا ہے، جی ہاں، میرا نام اوگوز ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بالا خاتون کہتی ہیں، پھر جب فتح کی خبر آئے تو تیار رہنا۔ اوگوز کہتا ہے، میں ہمیشہ تیار ہوں۔ اسی دوران ایک سپاہی آ کر کہتا ہے، بالا خاتون صوفیہ آئی ہے اور حلیمہ خاتون سے ملنا چاہتی ہے۔ فاطمہ غصے سے کہتی ہے، اب وہ عورت کس منہ سے یہاں آئی ہے؟ صوفیہ آتی ہے، حلیمہ کو دیکھتی ہے مگر بالا خاتون راستہ روک لیتی ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے، اگر تم دوبارہ میرے سامنے آئی تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں گی۔ یہ سن کر صوفیہ غصے سے کانپتی ہے اور چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر دوسری طرف سردار سنگور ترگت بے کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہ پرجوش انداز میں کہتے ہیں، میں ان بھائیوں کے ساتھ ہوں جنہوں نے اپنے گھر بار قربان کر دیے۔ ترگت بے کہتی ہیں، ہم ترکوں کی تلواریں مل کر بلند کریں گے تاکہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک مثال بنے۔ سب مل کر اپنے چہروں پر سیاہ رنگ لگاتے ہیں اور جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف گونیا قلعے میں ظلم، فحاشی اور جبر کا بازار گرم ہوتا ہے۔ کمانڈر غریبوں پر ظلم کرتا ہے۔ ایک بچی اپنے بیمار والد کے لیے دوا لینے کی کوشش میں رسوا کی جاتی ہے۔ گورنر سختی سے کہتا ہے، مجھے یہ بازار عزیز ہے، تمہاری بیٹی نہیں۔ یہ دردناک مناظر اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ قلعے میں ظالم حکومت ہے۔ آخر میں صوفیہ ہرستو سے کہتی ہے، میری نازک چڑیا پوئنا اب مجھے مارنے کی دھمکی دیتی ہے۔ ہرستو جواب دیتا ہے، وہ بدل گئی ہے۔ صوفیہ کہتی ہے، عثمان کے خوابوں کو خاک میں ملانا ہوگا تاکہ اسے قبیلے سے کوئی مدد نہ پہنچ سکے۔ دوستو، یہیں پہ قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔